السلام علیکم. السلام علیکم. آج ہم حکایت عثمانی کی جو نیکسٹ چیپٹر ہے 86 چیپٹر نمبر 86 اس کی تلاوت کریں گے یا اس کو پڑھیں گے. اس کا عنوان ہے بری صحبت. تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں. اس کا متن ہے کہ ایک امرود کی ٹہنی پر 2 امرود کے پھل ساتھ ساتھ پیدا ہوئے. دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند پھل بن گئے. ان میں ایک امرود نہایت صاف ستھرا رہتا اور اپنے جسم پر کوئی میل مٹی پسند نہ کرتا. اس کے برعکس دوسرے امرود کو نہ صرف میل مٹی پسند تھی بلکہ اس نے کیڑوں سے بھی دوستی کر رکھی تھی. صاف امرود نے اپنے ساتھی امرود کو منع کیا کہ کیڑوں سے دوستی نہ بڑھاؤ، یہ تمہاری اندرونی ذات کو فاسد کر دیں گے. بھلا کب وہ اپنے ساتھی کی بات ماننے کو تیار تھا. اس نے کیڑوں سے دوستی نہ چھوڑی حتیٰ کہ وہ اس کی ذات میں راہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. جب پھل اتارنے کی باری آئی تو اس صاف امرود کو الگ رکھا گیا اور وہ بکتا ہوا بادشاہ کے پھلوں کے ٹرے میں کی زینت بنا. دوسرے کیڑوں والے امرود کو ادھر ہی نیچے پھینک دیا گیا جہاں وہ کچھ ہی دنوں میں گل سڑ کر مٹی ہو گیا. اشارہ: صحبت سالے تر سالے کنند، صحبت تالے تر تالے کنند. نیکیوں کی صحبت تمہیں نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے. اب یہ اس کا گرافک ہے. اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ یہ امرود ہے، ایک جو ہے وہ تھوڑا برا ہے اور یہ تھوڑا صاف لگ رہا ہے. تو یہ دونوں انہوں نے پورٹری کیے ہوئے ہیں. جو بھی ان کی حکایت ہے ان کو دونوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو گرافک ان کا اچھا ہے. تو اس حکایت کے اندر جو ملک صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنی اندرونی جو ذات ہے اس کی حفاظت کرے. جب اندرونی کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے بیرونی ذات کے اندر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسان پرسنل ایکسپیرینس اگر کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ اس کی جو ڈفرینٹ عادات ہیں وہ پوٹرے ہوتی ہیں اس طرح کے اس میں. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ مختلف عادات ہوتی ہیں، وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. مطلب کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں انسان ملوث ہوتا ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے روح کو جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہیں، کیونکہ روح کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ، کیونکہ روح جو ہے مالک ہے اس جسم کی، ٹھیک ہے. تو وہ جب اس کو استعمال کر رہی ہے تو اس کو چاہتی ہے کہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. لیکن جب جسم جو ہے مختلف لذات میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ واپس ٹریک پہ لانا مشکل ہوتا ہے. جس طریقے سے امرود جو ہے اس کو کیڑا جو ہے کھا رہا تھا اور اس کی دوستی اس نے کر رکھی تھی. جس دن اس کو کیڑا نہیں کھائے گا امرود کو تو امرود ناراض ہوگا. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا کوئی ایسی غلط ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو سگریٹ پینے والے بندے سے پوچھیں وہ سگریٹ کی لذت کیا ہے. اسی طریقے سے مختلف جو مرغن کھانے جو ہوتے ہیں اس کی لذت اگر پوچھی جائے تو ان کے فیوریٹ جو کھانے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں لذات جو ہیں، ہم لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک ٹیمپرری ایک عارضی قسم کی لذت کے پیچھے، ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیسٹ ادھر منہ کے اندر ہمارے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ برین کو سگنل جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہی حلق سے نیچے اترتی ہے چیز، یہ کھانے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا جیسے ہی وہ سگریٹ ختم ہوتا ہے تو اس کو جو مزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو عارضی جو چیزیں ہیں یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. جو روح جو ہے، جب روح کنٹرول کرتی ہے انسان کے جسم کو، جو اس کی صحیح مالک بنتی ہے، تو پھر انسان کا جسم بھی جو ہے اس کے اندر نکھار آتا ہے، اس کے اندر توازن آتا ہے، اس کی عادات میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی روح جو ہے وہ اپنا کنٹرول حاصل کرتی ہے. لیکن روح کو کنٹرول دینے کے لیے کافی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کافی زیادہ
جسم کو نیچے لا کر روح کو اوپر کرنا پڑتا ہے. ڈیفالٹ پوزیشن میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو معاشرے کی عادات ہیں، جو اطوار ہیں، طور و طریقے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جسم کو جو ہے اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ روح کہیں نیچے جو ہے دب جاتی ہے. تو جیسے جیسے ہم روح کو غذا دیتے ہیں، جس طرح وہ روح کا معدہ جو ہے ایک چیپٹر بھی تھا ملک صاحب کا، تو ویسے ویسے جو ہے یہ اوپر بڑھتی جاتی ہے. اور جتنی روح خالص ہوگی، جس طریقے سے آخر میں جو بادشاہ ہے اس کے ٹوکرے میں کون سا پھل پہنچا ہے، جو صاف ستھرا تھا، جس نے اپنی حفاظت کی، اپنی کیڑوں سے دوستی نہیں کی، بری چیزوں سے دوستی نہیں کی. اسی طریقے سے جو روح اور جو جسم اچھا ہوگا، کیونکہ روح اور جسم ایک ہی چیز ہے. روح جو ہے وہ ٹیمپرری ایک ڈرائیور ہے، ایک وہیکل ہے جس کو ہم روح چلا رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے جیسے وہ اچھی روح ہوگی تو وہ علیحدہ چلی جائے گی، علیحدہ روحوں کے درمیان چلی جائے گی. جو پاکیزہ روحیں ہوں گی وہ وہاں پہ چلی جائے گی. جس طرح میگنیٹ، مطلب اس طرح اگر امیجن کریں کہ جب ہم جسم سے نکلتے ہیں تو دو میگنیٹ لگے ہوتے ہیں. ایک میگنیٹ جو ہے روح کو، جو اچھی روح ہیں وہ ان کو کھینچتے ہیں. اور جنت، مطلب جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ایسے ہے کہ دو میگنیٹ لگے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روح جائے گی تو روح کی اپنی لذات ہوں گی، تو وہ جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی، تو دونوں اس کو کھینچ لیں گے. تو جو روح نفاست پسند ہوگی تو وہ جنت کی طرف چلی جائے گی، اور ادھر سے پل بھی اس کو دونوں طرف سے کھینچا جائے گا تو وہ چلی جائے گی. تو آخر میں جس طرح امرود جو ہے وہ اس نے ٹریول کیا ہے مختلف جگہ پہ، لیکن یہ جو سڑا ہوا تھا امرود، اب دیکھیں جو صاف ستھرا امرود تھا اس نے یہاں سے ٹریول کیا کہاں پہ، بادشاہ کے ٹوکرے میں یا بادشاہ کے اس میں کچن میں، ٹھیک ہے. اور جو سڑا ہوا تھا اس نے ادھر ہی، اس کا سفر ادھر ہی ختم ہو گیا. تو جو اچھی روح ہوگی، جو اچھا جسم ہوگا، جو اچھی روح ہوگی، وہ ٹریول کرے گی، پتہ نہیں کون کون سی دنیایں جا کے دیکھے گی. اور جو بری روح ہوگی وہ اسی زمین سے باہر ہی نہیں جا سکے گی. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ باہر کتنی دنیایں ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو کتنی کتنی دنیایں جو ہیں ہم سیر کر سکتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے قدم سے، کہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم نے چینج ہونا ہے، اور ہم نے اپنی روح کو کمانڈ دینی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، اور ہم نے اس کا نفاست کا یا ایک اس کا سفر شروع کرنا ہے. تو جیسے ہی ہم اس سفر پہ نکلیں گے تو ہمیں چیزیں ان میں واضح فرق نظر آئے گا. ہماری عادات خود بخود چینج ہوں گی. ہماری پسند ناپسند جو صدیوں کہہ رہا ہوں، برسوں سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دم چینج ہونی شروع ہو جائے گی. ہمیں دلچسپی مختلف چیزوں میں ہونی شروع ہو جائے گی جیسے جیسے ہمارا وہ شعور جو ہے وہ بڑھے گا یا اس میں اضافہ ہوگا. تو بہرحال میرے خیال میں یہ جو اس کی جو خوبصورت، اس کے اندر ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے ملک صاحب کا، اور آخر میں جو انہوں نے مورل دیا ہوا ہے کہ جو نیکوں کی صحبت انسان کو نیکی بناتی ہے، لیکن بروں کی صحبت بری بناتی ہے. حالانکہ یہ جو چیپٹر ہے اس کے اندر تو ملک صاحب نے جو صحبت تھی نیک کی اور برے کی، لیکن وہ ایک دوسرے کا اثر نہیں قبول کیا دونوں امرودوں نے. تو اس کے اندر ایک مجھے تھا کہ ہاں، کیڑوں سے دوستی نہ بڑھاؤ کہ یہ تمہاری اندرونی ذات کو فاسد کر دیں گے. واہ جی واہ. یہ جو ہے مطلب ہے، یہ اندرونی جو کیڑے ہیں ہمارے، اگر ہم اپنے جو ہمارے جبلیاتی تقاضے ہیں اور جو ہم لذات کے لیے کرتے ہیں مختلف لذات، تو ان کو ہم کیڑے ہی کہہ سکتے ہیں. جتنے ہم کیڑوں کے قریب جائیں گے، ہم ان لذات میں ڈوبیں گے تو وہی لذات ہمیں فنا کر دیں گی، ہماری روح کو فنا کر دیں گی اور ہم بھول جائیں گے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اس طرح نہ ہو جاؤ کہ جس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات سے ہی بھلا دیتا ہے. تو یہ جو ہے چیپٹر ہے اس کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.